نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے میں آپ سبھی حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حال ہی میں کہیں یا پھر اس سے پہلے سابق میں بھی سوشل میڈیا پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اعتراضات اور غلط فہمیاں، شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور جس کی وجہ سے امت میں انتشار، اختلاف، شکوک و شبہات، پس و پیش کا مزاج اور ماحول پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا کچھ ایک غلط فہمیاں اور اعتراضات ہیں جس کے تعلق سے جواب دینے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے مجھے آپ کے سامنے روبرو حاضر ہونا پڑا ہے۔ تو میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ ایک اعتراضات ہیں جو سوشل میڈیا پر گشت کر رہے ہیں، مختصر انداز میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ جو غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات فتنہ انگیزی کی شکل میں لوگوں کے ذہنوں میں بنائی اور پیدا کی جا رہی ہے، اس کا ازالہ ہو سکے۔ اولاً سب سے پہلا تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت کہاں سے ہے؟ عیدیں تو صرف دو ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ یہ جملہ بارہا بڑے شد و مد سے کہا جاتا ہے، لیکن عزیزان محترم، یہ جو جملہ ہے جس کو بطور حصر کہا جاتا ہے، محصور کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ عیدیں صرف دو ہیں، کسی کتب حدیث میں، کسی حدیث کی کتاب میں نہ یہ حدیث موجود ہے، نہ ایسا کوئی قول موجود ہے محدثین کا، نہ صحابہ کے کوئی اقوال موجود ہے۔ یہ اپنے علم، اپنے فہم کے مطابق گھڑا ہوا جملہ ہے کہ عیدیں صرف دو ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ عیدیں صرف دو ہیں۔ یہ بعض کے کچھ تنگ نظر اور تنگ مزاج والے لوگوں نے یہ جملے گھڑے ہیں، اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ اس کے برخلاف ان دو عیدوں کے علاوہ بھی عیدیں ہیں جو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحیح بخاری اور سیاہ ستہ کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اولاً یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عید کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، اصطلاح شرع میں عید کا معنی ہے کہ وہ خوشیوں کا دن جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور دوسرا جو خوشیوں کا دن ہو، اسے عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اب میں اس کی وضاحت آخر میں کروں گا۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ عید صرف دو نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی عید ہیں۔ اب وہ کہاں ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ آئیے، صحیح بخاری میں امام بخاری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 4 روایتیں الگ الگ مقامات پر بیان فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے کتاب الایمان حدیث نمبر 45، کتاب المغازی حدیث نمبر 4145، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 4330، صحیح بخاری حدیث نمبر 6840۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3017، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3043، اور سنن نسائی میں حدیث نمبر 5012۔ اسی طرح یہ روایت امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں حدیث نمبر 830، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اس روایت کو پیش کیا۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں اسے بیان فرمایا۔ اب دونوں روایتوں کو جمع کر کے میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ایک یہودی شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جسے آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم پر، یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام پر تم سے راضی ہوں۔
جب یہ آیت اس نے حضرت عمر کے سامنے پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ دونوں روایتوں کو میں ملا کر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اب یہ صحیح بخاری ہے جو 4 مقامات پر امام بخاری لائے ہیں، فرمایا قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس دن اور کس جگہ اتری ہے، وہ عرفہ کے دن اور یوم جمعہ کے دن اتری ہے۔ یعنی یہ آیت جب اتری ہے وہ دن جمعہ کا دن تھا، اور وہ جو جگہ تھی وہ عرفہ کی جگہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یوم جمعہ اور یوم عرفہ کے دن اتری ہے، اور طبرانی المعجم الاوسط میں اور ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا وَهُمَا لَنَا عِيدَانِ، فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ دونوں کے دونوں دن ہمارے لیے عید کے دن ہیں۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ جو آیت اتری ہے وہ عرفہ کے مقام پر اتری ہے اور جمعہ کے دن اتری ہے، اور یہ دونوں عرفہ کا دن 9 ذو الحجہ، ٹھیک ہے نا، عید الاضحیٰ 10 ذو الحجہ ہوتی ہے، اور 9 ذو الحجہ عرفہ کا دن۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے اور یوم جمعہ بھی عید کا دن ہے۔ تو حضرت عمر کے مطابق کون؟ خلیفہ راشد، اور یہ خود سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، جو چیز حضور سے انہوں نے سیکھی وہی چیز بیان فرما رہے ہیں۔ اور امام بخاری یہ روایت ایک مقام پر نہیں 4 مقامات پر، امام مسلم صحیح مسلم میں، امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں، امام نسائی اپنی سنن میں سے بیان فرماتے ہیں کہ عید جو جمعہ کا دن ہے وہ بھی عید ہے، یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے۔ اب اس روایت کی مزید تائید کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت بطور تائید میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ روایت کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں کتاب تفسیر القرآن سورہ مائدہ کے باب کے تحت اسے روایت کیا، حدیث نمبر 3044۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر حدیث نمبر 12835 میں اسے بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں سے بیان فرمایا، اجلہ محدثین مفسرین نے اسے بیان فرمایا ہے۔ اب سنیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم والی۔ ایک یہودی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ جب یہ بات حضرت ابن عباس نے سنی، آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس نے فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ، کہا تم تو ایک عید مناتے ہو، لیکن یہ یعنی تم تو ایک عید منانے کی بات کرتے ہو۔ فرمایا یہ آیت جب ہم پر نازل ہوئی وہ دن 2 عیدوں کا دن تھا، وہ دن 2 عیدوں کا دن تھا۔ فرمایا یوم جمعہ اور یوم عرفہ، جمعہ کا دن بھی عید کا دن، عرفہ کا دن بھی عید کا دن۔ اور یہ صحابہ، تمام تر صحابہ اس بات کو تسلیم کرتے، اور تبھی تو یہ بیان کیا جاتا کہ وہ دونوں عید کے دن تھے۔ تو صحابہ کے نزدیک اور خاص طور سے حضور نے بتایا، تبھی تو صحابہ کو پتہ چلا کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ تو اب بتائیں وہ لوگ کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ عیدیں صرف 2 ہیں، تو آپ بتائیں صحیح بخاری میں امام بخاری لائے ہیں کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن، عرفہ کا دن بھی عید کا دن، امام مسلم لے کر آئے، امام ترمذی لے کر آئے، امام نسائی لے کر آئے، حتیٰ کہ اجلہ محدثین نے اسے روایت کیا، اسے بیان فرمایا کہ یہ 2 دنوں کے یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی دن عید کے دن ہیں۔ اب دیکھیں، میں جمعہ کے تعلق سے اور تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے خود روایت ہے، اور اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا، اور حدیث نمبر 1098، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں 7355 حدیث نمبر پہ اسے بیان فرمایا۔ اور اب یہ حضور کی زبان سے سنیے گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، فرمایا بے شک اس جمعہ کے دن کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ فمن جاء الی الجمعۃ،
جو کوئی جمعہ کے لیے آئے فلیغتسل، تو وہ غسل کر کے آئے، وہ خوشبو لگا کر آئے، وعلیکم بالسواک، اور فرمایا کہ وہ مسواک کر کے آئے۔ تو اب حضور کی یہ تو میں نے حضرت عمر، ابن عباس، صحیح بخاری اور سیاہ ستہ سے ذکر کیا، صحابہ کے احادیث سے ذکر کیا، اب تو یہ براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، تو آپ بتائیے جب حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، تو ہم یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں کہ بھئی عیدیں بس دو ہیں، پھر جمعہ کے دن کو حضور نے عید کا دن کہا؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر نے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، عمر نے کہا کہ یوم عرفہ بھی عید کا دن اور یوم جمعہ بھی عید کا دن۔ ابن عباس نے کہا کہ یوم عرفہ بھی عید کا دن، یوم جمعہ بھی عید کا دن۔ تو ہم حضور کی مانیں، صحابہ کی مانیں، یا پھر آج کے جو کم فہم لوگ ہیں جو اپنے من مانی کے مطابق وہ حدیث کو بیان کرتے ان کی مانیں؟ تو عزیزان محترم، یہ غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کے لیے مجھے آپ کے روبرو آنا پڑا۔ عید کا دن، جیسے کہ میں نے ابتداً عرض کیا تھا، عید کا لفظ کہنے کے بعد اپنے ذہنوں میں آپ غلط فہمیاں نہ پالیں کہ بھئی عید کا دن تو عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہی تو عید کے دن ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ عید کا معنی یہی ہے کہ وہ خوشی کا دن جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کو بھی عید کا دن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ خوشی کا دن ہے، لیکن وہ واجب ہے، شرعی اعتبار سے یہ عید واجب ہے، تو یہ دن خوشیوں کا دن ہے، پلٹ کر آتا ہے، اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ اچھا، جمعہ کا دن بھی پلٹ کر آتا ہے، یوم عرفہ بھی پلٹ کر آتا ہے، تو دو چیزیں اس کے اندر غور کرنے والی ہیں، جیسے میں نے ابتداً عرض کیا تھا۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں اس اعتراض کے جواب کے تعلق سے کہ دیکھیں دو علتیں بیان فرمائی، ایک تو وہ دن جو پلٹ کر آئے، دوسرا اس دن خوشی ہونی چاہیے۔ تو اب مجھے بتائیے، ظاہری بات ہے 12 ربیع الاول کا دن پلٹ کر آتا ہے، بار بار آتا ہے، ہر سال آتا ہے، یہ ایک علت تو پوری ہو گئی۔ اب دوسری علت یہ ہے کہ کیا وہ خوشی کا دن ہے؟ اب بتائیں، جس کے سینے میں ایمان ہو وہ کہہ سکتا ہے جس دن حضور کی ولادت باسعادت ہوئی وہ خوشی کا دن نہیں ہے؟ کسی کی مجال ہے یہ کہہ سکے؟ اچھا، 12 ربیع الاول آنے کے بعد کوئی بندہ کیا گھر میں جا کر زار و قطار رونے لگتا ہے، غم کا مجسمہ بن جاتا ہے؟ نہ، ہر کوئی خوش ہوتا ہے کہ بھئی آج کے دن رحمت للعالمین تشریف لائے، میلاد کا، ولادت مصطفیٰ کا دن ہے، تبھی تو بعثت ہوئی، تبھی تو قرآن ملا، تبھی تو دین ملا، تبھی تو اسلام ملا، تبھی تو اللہ کا عرفان ملا، توحید ملی، وحدانیت کا عقیدہ ملا۔ یہ سب کہاں سے ملا؟ یہ سارا کچھ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ سارا کچھ یوم میلاد مصطفیٰ کا صدقہ اور اس کی برکت ہے۔ تو یہ دن خوشی کا دن ہے، کیا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں، خوشی کا دن بھی ہے اور ہر سال پلٹ کر آتا ہے، تو جو دن خوشی کا ہے اور پلٹ کر آتا ہے اسی کو عید کا دن کہتے ہیں۔ ہاں، یہ فرق ہے، وہ شرعی واجب عیدیں ہیں، ہے نا، وہ جو شرعی طور پر واجب عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عید محبت ہے، یہ عید فرحت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی اسے فرض واجب نہیں کہتا، ہاں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی یہ عید ہے تبھی تو وہ ساری عیدیں ملی۔ اگر یہ عید نہ ہوتی، اگر میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی، نہ قرآن ملتا، نہ دین اسلام ملتا، نہ اللہ کا عرفان، نہ اس کی توحید اور وحدانیت کا عقیدہ ملتا، یہ سارا کچھ، ساری برکتیں، ساری فضیلتیں، ساری جو رحمتیں ملی ہے وہ اس یوم میلاد کی برکت سے ملی ہے، اسی لیے اسے ہم کہتے ہیں ساری عیدوں کی عیدیں اس پر قربان ہیں۔ لیکن یہ کوئی فرض اور واجب نہیں، کسی پر تھوپا نہیں جاتا، لیکن چونکہ احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اور جو اس کی اصطلاحی معنی ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں یا اسے ماننے میں کوئی حرج نہیں۔